یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 497. دیکھ لوں کہ مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں. کیا آج کے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے؟ میں اس کے اوپر بحث کے طور پہ ہلکی سی بحث میں بولنا چاہتا ہوں. مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ نارتھ امریکہ میں یعنی کہ کینیڈا، امریکہ، میکسیکو، اس وقت مولا کے فضل و کرم سے لگ بھگ 1,00,000 اسماعیلی جماعت ہے. اور میں اکثر گھوما کرتا ہوں جماعتوں کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر بھی کہ جہاں جماعتیں نہیں ہیں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ انڈیا پاکستان سے جو لوگ ادھر آ کے بسے ہیں وہ تھوڑے ہیں اس سے کہ جو افریقہ سے ادھر آئے. افریقہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں. تقریباً یہ جو 1,00,000 کی آبادی ہے اس میں 56 یا 57,000 تک ایسٹ افریقہ کے اسماعیلی ہیں اور باقی کے انڈیا پاکستان سے آئے ہیں. یہاں جو اسٹیٹس کے اندر جو جماعتیں آئی ہیں ان جماعتوں کا رہنا اس طرح سے پھیل گیا ہے جیسے کہ ٹوسٹ کے اوپر ہم بٹر پھیلا دیتے ہیں. بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں یعنی اپنی جماعت کے کہ جو جماعت خانے کے نزدیک ہیں اور 15 منٹ کے اندر جماعت خانے پہنچ سکتے ہیں. ایسے لوگ تھوڑے ہیں. اور کار و روزگار کے حساب سے یا اپنی نوکری کے حساب سے کچھ لوگ اتنی دور رہتے ہیں کہ ان کو جماعت خانے آنے کے لیے 40-50 بلکہ 60 منٹ لگ جاتے ہیں. ہر روز جس طرح ہم انڈیا پاکستان افریقہ میں صبح شام جماعت خانے جایا کرتے تھے اور کرتے ہیں بھی ابھی، اس طرح ان کا یہاں آنا جانا مشکل ہے. اس وجہ سے جماعت کے ساتھ ایسے لوگوں کا، ایسے اسماعیلیوں کا جو کانٹیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے. 10 یا 20 برس کے بعد ان کی جو اولاد ہوگی وہ اور زیادہ جماعت سے دور ہو جائے گی. ایک مشنری کے طور پہ، ایک دائی کے طور پہ مجھے جماعتوں کے لیے اور مذہب کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے امام نے یہ کام سونپا ہے تو مجھے اس کام کو اپنے دل و جان سے نبھانا چاہیے. بسا اوقات حاضر امام کے حضور میں باتیں بھی نکلتی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. میں اور آگے چلوں اس کے درمیان ایک بات کرتا ہوں. 1972 کے اندر کینیڈا کی ٹرپ لگا کے، یورپ کی ٹرپ لگا کے میں مولانا حاضر امام کے پاس گیا. ادھر کی ساری رپورٹ بھی دی. ماں باپ مجھے پوچھتے ہیں کہ تجھے اور کچھ کہنا ہے؟ یعنی مجھے کہنا تو تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی. اب جو مولا نے پوچھا تو میں نے کہا خداوند مجھے کچھ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا خداوند
ہمارے بچے جو ادھر کی اس جماعت کے اندر افریقہ وغیرہ سے آئے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، نئے بچے پیدا ہوں گے، مگر وہاں کی سوسائٹی کی حالت دیکھ کے مجھے یہ ڈر ہے کہ ان ینگسٹرز کا ایمان بڑے ہو کے کیسا رہے گا۔ مولانا حضرت امام ایسا بیٹھے تھے کرسی سے ٹیک لگا کے، میرے اس سوال کے اوپر آگے مجھے کہتے ہیں ابو علی میں امام ہوں۔ میں نے کہا آمین، بصر و چشم، آئی ول ٹیک کیئر آف دیئر ایمان، یو ڈونٹ وری۔ میں خوش ہو گیا، یعنی امام کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا خیال کرے گا۔ ہم عموماً اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور ہمیں مانگنی چاہیے ہر روز، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ لیکن ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ امام تو تیار ہے بخشش دینے کے لیے، لیکن کم از کم ہم جھولی تو پھیلائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی تعلیم لینی چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آج کی زندگی کے اندر مذہب کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہے۔ 100 برس پہلے، 1000 برس پہلے جتنی مذہب کی ضرورت تھی سوسائٹی کے اندر، آج اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ مذہب کے اوپر عمل کیا جائے، اس لیے کہ یہ مذہب ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ادب، مینرز، اخلاق اور وہ اچھی چیزیں کہ جو کسی کلچر میں یا سویلائزیشن میں ہوتی ہیں، وہ ہم کو مذہب نے سکھائی ہے۔ کلچر مذہب نے پیدا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر ملک کے اندر اپنے نبی بھیج کے انسانوں کو اپنی شناخت اور حق کا راستہ بتایا، تاکہ انسان مادی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں طریقے سے وہ آرام کی، سکھ کی زندگی گزار سکے۔ یہ لفظ کے آرام کی اور سکھ کی زندگی، یہ دونوں لفظ مذہب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اخبار وغیرہ یا میگزینز پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ ٹی وی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صبح اور شام 2 دفعہ نیوز واچ کرو، تاکہ پتہ لگے ہمیں کہ آج انسانی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ میں نے راستے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آج یہ بات بن گئی ہے کہ 12-13 برس کے لڑکے ریوالور لے کے اسکول میں جاتے ہیں اور 2-5-10 کو مار ڈالتے ہیں، 25-20 زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے، اور مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ شاید بند نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہی صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا شکاگو کے اندر، اور یہ ایک پینل تھا 4 آدمیوں کا، وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا کہ 11 برس کا لڑکا کہ 13 برس کا لڑکا دونوں مل کے انہوں نے اسکول کے اندر مار ڈالا۔ تو پتہ لگا کہ اس لڑکے کو دوسرے لڑکے بلی کرتے تھے، چڑھاتے تھے، مارتے تھے۔ اب اس کے پاس آہستہ آہستہ 5-10-15 دنوں کے اندر یا 1 مہینے کے اندر اس کا غصہ بڑھتا گیا، اور بدلہ لینے کی جو انسان کے اندر ایک خاصیت ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے 2-5 کو مار ڈالا، خود بھی مر گئے۔ ابھی یہ بلی کرنا یعنی کسی کو چھیڑنا، اس کو ستانا، اگر مذہبی فیملی کے اندر یہ ہوتے
تو مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، کسی سے جھگڑا مت کرو. مذہب ہم کو سلامتی اور صلاح سکھاتا ہے، اور وہ تمام بدیاں جو انسان کی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور بڑھتی جاتی ہیں ان سے ہمیں روکتا ہے. مذہب ہم کو کہتا ہے اگر تمہیں رستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی وہ تمہاری نہیں، یا تو تم چھوڑ دو یا اٹھا کے پولیس کو دے دو. مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ. مذہب یہ کہتا ہے کسی کو گالی مت دو. مذہب یہ کہتا ہے چوری مت کرو. مذہب یہ کہتا ہے کسی نے تمہارا برا کر دیا تو بدلہ مت لو، خدا پہ چھوڑ دو. مذہب ہم کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی میں آرام اور سکھ ملے. اب وہ چیزیں مذہب گھٹ گیا، مذہبی تعلیم گھٹ گئی، بچوں کو کوئی کہنے والا نہ رہا، اور نارتھ امریکہ کے اندر ایسا قانون گورنمنٹ نے بنا دیا کہ کوئی کسی بچے کو مارے مت. باپ اپنے بچے کو تنبیہ کرے زبان کی، اور وہ بھی اتنے تک کہ بچہ برداشت کر لے، باقی بچے کو مارنے کا حکم نہیں، تو بچے بگڑ گئے. میں ٹورنٹو گیا، ایک باپ نے مجھے بات سنائی، مشنری باپا آج یہ حال ہو گیا ہے. میرا لڑکا 11-12 سال کا ہے، جماعت خانے نہیں جاتا، گھر سے باہر نکلتا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. میں 2-4 دفعہ اس کو بول چکا ہوں. ایک دن ذرا میں نے سختی کی تو ٹیلی فون اٹھا کے 911 کو کہا میرا باپ مجھے ستاتا ہے، ہی از ٹربلنگ می. 5 منٹ میں پولیس کی گاڑی آ گئی. اس نے کہا بھائی یہ بات بنی ہے، پھر بھی چلے تو گئے مگر باپ کو دم مار کے گئے کہ یو کانٹ ڈو دیٹ. ابھی باپ کو یہ حق نہیں رہا کہ وہ اپنے بچے کو تنبیہ کرے اور نیکی کے راستے پہ لگائے. میں نے اپنے باپ کی مار کھائی ہے. لیکن آج ادھر اس ملک کے اندر باپ اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور بچہ اپنی سوسائٹی میں سے سیکھ کے بگڑ رہا ہے. مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر بھی ہے، اور جو پیروں کے گنان کے اندر جو پیشین گوئیاں ہیں اس سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے اور سچا لگتا ہے کہ آنے والے 40-50 برس دنیا کے اوپر بہت برے ہیں. اخلاق نہیں رہے گا، اچھا کریکٹر نہیں رہے گا، مینرز نہیں رہیں گے، اچھائیاں گھٹ رہی ہیں، کرائم بڑھتے جائیں گے اور حرام کاری بھی بڑھتی جائے گی. استغفر اللہ، میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن پبلک میں آئی ہوئی چیزیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ وہ ملک ہے کہ باپ اپنی لڑکی سے زنا کرتا ہے. یہ وہ ملک ہے. ہم اس ملک کے اندر آ کے اگر مذہب کو کمزور کر دیں گے یا مذہب سے ہٹ جائیں گے تو دنیا کے یہ جو شیر اور یہ جو بھیڑیے اور یہ جو کتے ہیں وہ ہمیں کھا جائیں گے، ہماری اولاد کو کھا جائیں گے. مذہب کی بہت ضرورت ہے ہمیں، اور مذہب کی ضرورت ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی ہے. میں تو اپنی وعظوں کے اندر بہت دفعہ میری جو بیٹیاں ہیں جماعت کے اندر، جو جوان لڑکیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ جب تم حاملہ ہو تو دعا پڑھتے وقت اپنے پیٹ کے اس بچے کی بھی نیت کرو تاکہ اس کو اس عمر میں مذہب کی تنبیہ ملے، مذہب کا فائدہ ملے، روحانیت ملے. اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دودھ پلاتے وقت وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تم صلوات پڑھو، کوئی مولا کا نام یاد کرو، اور اس بچے کو تمہارے دودھ میں سے یہ توفیق ملتی رہے. الحمدللہ کہ بہت سی لڑکیوں نے یہ چیزیں مانی اور مجھے کہا بھی ہے کہ باپا جی ہم نے ایسا کیا.
تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ماں یا باپ ہیں اور اور خدا نے ہمیں اولاد دی ہے، اس اولاد کے لیے ہمارے لیے خدا نے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، شکاگو کے اندر ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، بہت برس پہلے اس کے گھر بچہ ہوا اور بچہ گونگا رہ گیا. اب تو بچہ لگ بھگ 12 سال کا ہو گیا ہے. میرے پاس لے کے آئے. میں نے اس کو پوچھا یہ بچہ گونگا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میاں بیوی اس کے سامنے لڑتے ہو جس سے اس کو شوق لگا ہے. اور بات سچ نکلی. ماں باپ جھگڑتے رہے، چھوٹا بچہ بولتا نہیں لیکن سب کچھ رجسٹر کرتا ہے اور اس کو ایسا شوق لگا کہ اس کی زبان بند ہو گئی. آج مجھے پتہ لگا، میں شکاگو سے آیا ہوں. آج مجھے یہ نیوز سن کے خوشی ہوئی کہ مجھے کہا گیا کہ وہ لڑکے نے آج پہلی دفعہ مما بولا ہے. اگر ہم لوگ میاں بیوی جو بچوں کے باپ ماں ہیں مذہبی خیالات کے ہوئے اور ان میں محبت ہوئے، ایک دوسرے کا خیال ہوئے، خود غرضی نہ ہوئے، تو اس گھر کے اندر روحانیاں آتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان کی اولاد کے اوپر اس کا اچھا اثر بھی ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ہماری جماعت کے اندر تقریباً 40% ایسے بچے ہیں کہ جو پیدائش سے لے کے 25 برس کی عمر تک کا جو ہمارا گروپ ہے، یہ جماعت میں 40% ہے. ان لوگوں کا کہ جو 60 برس کے اوپر ہیں، اب کوئی بھی منی کے سوسائٹی یا فیملی کے اندر ایکٹیو رول نہیں رہا. تو ایکٹیو رول کس کا ہے کہ جو ماں باپ ہیں اور 60 ایئرس کے نیچے ہیں. اپنے گھر کے اندر مذہبی ماحول پیدا کرو، اپنے گھر کے اندر مذہبی اسپرٹ پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر مذہب کے اصولوں پہ عمل کرو، اپنے بزنس کے اندر مذہبی باتوں کے اوپر چل کے آنیسٹی سے، ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرو. جلدی مالدار بن جانے کی ہمارے ہاں جو اسپرٹ اور نیت آ گئی، اس نے ہمیں بہت سی خرابیاں دی ہیں. میں 5 مہینے 6 مہینے پہلے انڈیا پاکستان ہو کے آیا. مجھے مولا نے ایک ایسی چیز کی بخشش دی ہے کہ مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، واضح میں بھی اور پرسنلی بھی. مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ کسی کو برا لگے گا یا کوئی میری بے عزتی کر دے گا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے مولا نے یہ مشن بنا دیا ہے. تو میں نے وہاں کی جماعتوں کے اندر بھی یہ کہا کہ محض ڈالر کمانے کے لیے ہمارے بچے غلط راستے سے اللیگلی امریکہ جاتے ہیں. امام نے بھی اس چیز کو منع کیا. تو میں نے ایک واقعہ بیان کیا، جو کہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے اور میں 2-3 دفعہ کہیں ریپیٹ کر چکا ہوں، اور واپس ریپیٹ کرنے میں مجھے کوئی ایسا خراب خیال نہیں ہے کہ میں کیوں ریپیٹ کروں. پاکستان کا ایک لڑکا امریکہ میں آیا، میں اس شہر کا نام نہیں لیتا، اللیگلی بیٹھا. اب اس نے ادھر آ کے سنا کہ اگر میں یہاں کسی سے شادی کر لوں تو میرے کو ادھر رہنے کی پرمٹ مل جائے گی، آفیشیلی ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کسی سے بات بھی کی ہوئے، لیکن ایک بات ضرور ہوئی کہ ایک ریسٹورینٹ میں آیا جایا کرتا تھا، وہاں ایک کالی عورت لڑکی کوئی اس کے ساتھ ذرا کھل گئی اور اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں $5000 دوں گا، تو میرے سے شادی کر اور پھر طلاق لے لے، کیونکہ مجھے ادھر کا حق مل جائے.
بہت برسوں کی بات ہے. وہ لڑکی تیار ہو گئی. اپنا یہ اسماعیلی لڑکا 24-25 برس کا، اس کے ساتھ شادی کی. پھر کیا ہوا؟ آج تک وہ لڑکا ملا نہیں. 12-13 سال ہو گئے. اس کی لاش بھی نہیں ملی. یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ مارا گیا. اس کے کمرے کو توڑ کے پولیس نے پاسپورٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں اٹھا لی. کچھ پتہ نہیں لگا کہاں چلا گیا. اس قسم کے واقعات زیادہ نہیں بنے، آئسولیٹڈ کیس ہے، لیکن ہے تو صحیح. اور دوبارہ ایسا بن بھی سکتا ہے. لوٹے پھوٹے گئے، یہ بھی بات سچ ہے. لیکن جلدی مالدار بننے کا خیال ہم کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے. یعنی کہ زندگی کے اندر ہم دکھوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ دوزخ سے کم نہیں. مذہب کی ضرورت اس لیے ہے کہ مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تجھے کسی نے گالی دی تو تم اس کو پی جاؤ، ریٹیلیٹ نہ کرو. مذہب یہ کہتا ہے کہ تمہارے سے کسی نے برا کیا ہے تو تم اس کے ساتھ برائی مت کرو، بلکہ ضرورت یا ٹائم پہ کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا. مذہب کی جو باتیں ہیں وہ بہت اچھی باتیں ہیں، انسانیت کی باتیں ہیں. مذہب کی جو بنیاد ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. جو مذہبی آدمی ہے نہ صرف اس کے اعمال اور اس کے عادتیں اچھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی رکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے. مذہب کے اوپر عمل کرنے سے انسان کا جو دماغ ہے وہ پرسکون رہتا ہے. میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں ڈپریشن کے. ڈپریشن، جس کو خدا کے اوپر بھروسہ ہے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی. ڈپریشن کس کو ہوتی ہے؟ کہ جس کے دل میں سے یقین، اعتقاد، ایمان نکل جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں. ڈپریس آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، میرا کوئی نہیں. اور پھر وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں. اب وہ دماغ کہ جس کے اندر سے خدا کا ایمان نکل گیا، وہ دماغ کہ جو بھروسہ کرنا جانتا تھا لیکن اب کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ دماغ تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں کرے گا اور روز بروز اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی جائے گی، پاگل بن جائے گا. ڈپریشن یہ ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ گھٹ گیا یا نہ رہا. خدا پہ بھروسہ کرنا مذہب کا پہلا اصول ہے. آمنت باللہ، خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آؤ. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ خدا کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سب سے بڑا ہے، سب سے طاقت والا ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مانگے بغیر دینے والا ہے. مولانا جعفر صادق نے فرمایا تو سوچ تو صحیح کہ تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، اس کے پہلے تیری روزی خدا نے بھیج دی، کیونکہ ڈلیوری سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ خدا بھیج دیتا ہے. وہ پروردگار اتنا اچھا ہے کہ اس کی باتیں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اوپر یقین، اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ مذہب کا پہلا اصول ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے اس پہ ہم عمل کریں. نبیوں اور اماموں کی معرفت سے ہمیں جو کچھ بھی ہدایات ملتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. تو غصہ نہ کرو. ایک زمانہ تھا میں غصہ کرتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں تو کہتا ہوں غصہ نہیں کرو. اس مجبوری سے نہیں کہتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے 80 برس کی عمر میں سیکھا ہے واللہ باللہ وہ بہت کام کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں.
غصہ انسان کی ریڈ سیلز کو برباد کر دیتا ہے. ہمارے بدن کے اندر جو لہو ہے اس کے اندر جو ریڈ اسکارپلز ہیں وہ غصہ کرنے سے جل جاتے ہیں. وہ آدمی اینیمک رہتا ہے جو ہمیشہ غصہ کرتا ہے. غصے کا مطلب دو قسم کے ہے غصہ. ایک تو یہ غصہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اندر ہی جلتا رہے غصے کے اندر، اور غصے کی آگ اس کے لہو کے جو ریڈ سیلز ہیں اس کو جلا رہی ہے. اس کے چہرے سے بھی اداسی اور بھیانکتا نظر آتی ہے. مگر دوسرا غصہ یہ ہے کہ آدمی غصے میں آ گیا اور اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو توڑ پھوڑ کرتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے یا مار دھاڑ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں بہیمانہ ہیں. بہیمانہ کہتے ہیں حیوانیت والی. مذہب ہم کو کہتا ہے سکون والے بنو، غصہ نہ کرو. مذہب ہم کو کہتا ہے غصہ جس نے دلایا ہے اس کو تیرے غصے سے کم نقصان ہوگا، تیرے کو زیادہ ہوگا. یعنی غصہ کرنے والے کو سب سے پہلے خود کا یہ نقصان ہے کہ اس کا خون جل رہا ہے، اور خون جلنے سے دماغ اور بھی کمزور ہو جاتا ہے اور برداشت کی طاقت نہیں رہتی، پیشنس صبر نہیں رہتا، اس آدمی کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں رہتی. بہت سی بیماریاں ہیں جو غصے والے آدمی کو لگتی ہیں. اس میں ایک بیماری ہے ہارٹ ڈیزیز. دل کی بیماری بہت سی وجہ ہیں مگر ان میں ایک وجہ غصہ ہے. غصے سے ہارٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور مذہب منع کرتا ہے. مذہب ہم کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. غصے سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے بہت سے سیلز مر جاتے ہیں. بدن کے اندر کہیں بھی چمڑا یا گوشت ٹوٹ پھوٹ جاوے تو ریپیئر ہو جاتا ہے، نیا پیدا ہوتا ہے. لیکن جو برین کے سیلز ہیں ایک دفعہ مر گئے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. تو جس آدمی کی عادت بن گئی غصہ کرنے کی اس کا دماغ 10-15 سال میں کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت گھٹ جاتی ہے. الزائمر کی بیماری یعنی کہ فراموش کرنے کی آج کل بہت پیدا ہو رہی ہے. اس کی بھی ایک وجہ غصہ ہے، کیونکہ غصہ نہ صرف ہمارا خون جلاتا ہے، ہارٹ کو نقصان دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کو ایسی حالت بن جاتی ہے کچھ برسوں کے بعد کہ اگر وہ بہت بڑے غصے یا کسی اچانک خراب نیوز سن کے اس کا ہارٹ بیٹھ جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کی معرفت سے مذہب کے اندر جو چیزیں ہمیں عادتیں سکھائی ہیں ان عادتوں پہ عمل کرنے سے نہ صرف ہماری تندرستی اچھی رہتی ہے بلکہ دماغی حالت بھی اچھی رہتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر بھی ہم لوگ اچھی حالت میں رہتے ہیں. مذہب پہ عمل کرنے سے بہت سے فائدے ہیں اور انسان بدیوں برائیوں سے بچتا ہے. مذہب کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اپنے بچوں کو میں ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تھوڑے برس ہوئے شادیاں کی ہیں، 2-3 بچے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، میں اپنی زندگی کے نوٹ میں سے ایک نوٹ بتاتا ہوں کہ یہ میری عادت رہی. میرے 4 بچے ہیں، 3 لڑکے اور آخر میں 1 لڑکی. یا تو لنچ پہ یا رات کو ڈنر پہ جماعت کھانے کے بعد ہم سب ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتے تھے. ہر روز ایک کھانا ضرور ماں باپ اور بچے ہم 6 آدمی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. عموماً رات کو بیٹھتے تھے، دن کو بچے اسکولوں میں، میں بھی کہیں کام کاج میں ہوں. پھر یہ رات کا ڈنر 2-2.5 گھنٹے چلے، کیونکہ میں ان بچوں کو اپنا باپ، اپنا دادا، میری فیملی، میرا فیملی ٹری، میں ان کو اپنی ہسٹری سناؤں.
ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے باپ دادا کون تھے. میرے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے باپ دادا ان کے باپ دادا جب ابجد نے امام کے گھر کی کچھ خدمتیں کی یا کیا کچھ کیا. تو ان کو یہ چیز انسینٹیو بھی ہوتی ہے اور یہ بھی رہتا ہے کہ میں اس فیملی میں سے آیا ہوں. پھر ان کے کوشچنس آئیں، ان کوشچنس کے جواب دوں. پھر وہ یاروں دوستوں سے ملے، ان کے کوشچن لے کے آویں. میں مولا کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہوں میں شکر گزار ہوں. میرے بچے مالدار نہیں ہیں لیکن ہر حالت میں سکھی ہیں. شکر ہے کہ شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، ڈرگس میں نہیں ہے اور بھی کسی بدی برائیوں میں نہیں. اور میں ہمارا روز اپنے لیے تو بعد میں لیکن اپنے مرے ہوئے باپ داداؤں کے لیے دعا کرتا ہوں. مرے ہوئے باپ دادا کہ انہوں نے جو کچھ بھی مجھ کو ورثہ میں دیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے اوپر اپنی رحمت اتارے. اور میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ ہر حالت میں ان کا ایمان سلامت رہے اور روزی رزق ان کو ملتی رہے. مالدار بنے کہ نہ بنے وہ اور بات ہے. مالداری کے اندر میرے بہت سے دوست ہیں کہ جو بڑے مالدار ہیں، اسماعیلیوں میں بھی ہیں، نان اسماعیلیز میں بھی ہیں. 10-20 ملین کی بات نہیں، 50-100 ملین کے لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں. ان لوگوں کی دوستی میں مجھے بہت کچھ سیکھنا ملا. پہلی بات مجھ کو یہ ملی کہ ان کو سکون نہیں، رات کو نیند نہیں آتی. نیند کے 4 لیولز ہیں. یہ جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ نیند میں چلے جاتے ہیں تو وہ 4تھ لیول میں جاتے ہیں. 4تھ لیول میں ان کو اونچا کرو، نیچا کرو، سیدھا کرو، بتی جلاؤ، کچھ بھی کرو، وہ سوئے ہوتے ہیں. یہ 4تھ لیول ہے. تیسری لیول ہے کہ جب بچہ لگ بھگ 10-12 سال کا ہوتا ہے تھوڑا سوتا ہے مگر اتنا ڈیپ نہیں سوتا جتنا وہ شیرخوارگی کے انفینٹ حالت کے اندر سوتا تھا. پھر بھی اچھی چیز ہے. وہ کم از کم ہر آدمی کو 3rd لیول تک تو ضرور سونا چاہیے وگرنہ اس کی حالت 15-20 برس کے بعد بگڑ جائے گی، دماغ کمزور ہو جائے گا اور بھی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی ویژن بھی گھٹ جاتی ہے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آستما بھی ہو سکتا ہے، دم کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کنسنٹریشن نہیں ہوتی. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یادداشت اور میموری خراب ہو جاتی ہے. ہر آدمی کو کم از کم 2 گھنٹے 3rd لیول میں جانا چاہیے. لیکن ہم عام لوگ جو ہیں، وہ لوگ کے جو کہتے ہیں ہمیں نیند کی شکایت ہے، نیند نہیں آتی، وہ پہلی لیول میں ہے. یوں سوتے ہیں لیکن ذرا بھی کچھ شور ہو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آدھے سوتے ہیں آدھے جاگتے ہیں. ان کو 9 گھنٹے تک بھی بستر میں رہنا پڑے تو بھی کہتے ہیں اٹھنے کا دل نہیں ہوتا. 10 گھنٹے وہ بستر میں ہوتے ہیں پھر بھی اٹھنے کا من نہیں ہوتا. یہ پہلی لیول ہے. اور مگر دوسری لیول، عام لوگ دوسری لیول میں سو جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے سوتے ہیں، کام کاج کی وجہ سے اٹھ بیٹھتے ہیں لیکن من بھرتا نہیں. اور اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ 24 گھنٹے سوئے رہتے ہیں. عام لوگ 2nd لیول میں ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر مذہب پرستی میں آ جاؤ، اگر آپ خدا کے اوپر بھروسہ کرو، اگر آپ خدا کو یاد کیا کرو، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، اگر آپ کے دل کے اندر کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی خیال نہیں، یا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو من میں جل رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو آپ آرام سے آدھے گھنٹے کے اندر یعنی نیند میں سونے جاؤ تو آدھے گھنٹے میں آپ
सेकंड और फिर थर्ड लेवल में चले जाओगे। थर्ड लेवल अगर 2 से 3 घंटे भी मिल जाए तो आपको 6 घंटे की नींद का फायदा मिले। तो मेरे ये जो मालदार दोस्त हैं, ये मुश्किल से सेकंड लेवल में भी नहीं पहुंचते, फिर गोलियां खाते हैं, नींद आ जावे। अभी गोलियां जो हैं वो नींद नहीं लाती, बेहोशी कर देती है, गनूदगी आ जाती है, नींद नहीं आती है। नींद एक मेंटल एटीट्यूड है कि जो सीखने से मिलता है, और ये है कि जब आप बिस्तर पे सिर रखो सरहाने के ऊपर तो आपका दिल बिल्कुल खाली हो, आपको कोई फिक्र, गम, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। मौला को याद करते करते आप नींद में चले जाओ और 2 मिनट के अंदर आपको सो जाना चाहिए। अगर बिस्तर पे सिर रखा है और 5 मिनट तक आप नहीं सोए तो समझ लो कुछ खराबी है, और जिसकी नींद अच्छी नहीं उसकी सेहत अच्छी नहीं, क्योंकि नींद न सिर्फ दिमाग के ऊपर असर करती बल्कि सारी बॉडी के ऊपर असर करती है। जो सेल सारा दिन काम करते करते थक गए हैं या मर गए हैं, वो उनको रिपेयर भी करती है, रिप्लेस भी करती है। ये नींद है कि जो बच्चों को ग्रो करती है, ये नींद है कि जो अच्छी सेहत देती है। नींद अच्छी आवे तो हाजमा भी अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छी रहती है। नींद अगर अच्छी आवे दिल खुश रहता है, आदमी चिड़ापन नहीं होता, इरिटेटेड नहीं होता। तो मालदार लोगों को सबसे बड़ी सजा ये है कि उनको सुकून नहीं। और मजहब ये कहता है कि पैसे की मोहब्बत मत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। हमने मोहब्बत शुरू की पैसे से, अल्लाह भूल गया, भुलाया गया। जमात खाना छोड़ देते हैं पैसे की वजह से, दुआ छोड़ देते हैं पैसे की वजह से, और भी ऐसी बड़ी अच्छी चीजें छोड़ देते हैं पैसे की वजह से। मालदार अगर उसको बनाना है तो एक दिन में बना सकता है, लेकिन हमको खुदा से ये मांगना चाहिए, ऐ परवरदिगार इज्जत की, आराम की रोजी दे। 2 रोटियां खाओ मगर सुख की खाओ। ज्यादा इकट्ठा करने के लिए हम जो मेहनत और ख्याल करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, वही एनर्जी अगर हम अच्छे तरीके से यूज करें तो हमें दुनिया में बहुत से फायदे हुए हैं। गए बरस हजरत इमाम मपूटू गए, और मपूटू के जो फरमान है, हजरत इमाम फरमाया अगर तुमने पैसा कमाने को पैसा कमाने की वजह से ही किया है, यानी पैसा ही कमाते रहो और जमा करते रहो, तो माँ बाप फरमाया ये इस्लाम के एथिक्स के खिलाफ है। पैसा बनाया है, दूसरों की मदद करो, अच्छे रास्ते पे खर्च करो। ऐसा करने वाले आदमी का दिल बड़ा होता है, रोजी रिज़्क़ में बरकत मिलती है। इस आदमी को नींद भी अच्छी आ जाती है, क्योंकि उसको पैसे की मोहब्बत नहीं रहती। मगर जो आदमी पैसे से मोहब्बत करता है वो शिर्क करता है, यानी उसने खुदा ताला की इबादत भी की है बल्कि छोड़ दी है और पैसे की इबादत करने लग गया है। पैसे की इबादत की वजह से उसने खुदा की इबादत छोड़ दी है। ये नहीं होना चाहिए। मजहब हमको ये सिखाता है कि दुनिया में 100 बरस रहोगे, जितना भी रहना है, तो जब भी जाओ तो खुश होके जाओ, क्योंकि इंसान इधर हमेशा रहने वाला नहीं है। अपनी कमाई में से सबसे पहले ये है कि अल्लाह रसूल का हक निकाला जाए, जिसको हम दसूम कहते हैं। अल्लाह का नूर इमाम है, नबी का नूर पीर है। हम ये शाह पीर का माल निकालते हैं, 8 में से $1 हम दसूम देते हैं। मगर पहले गवर्नमेंट का हक दे दो, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। बाकी जो साफ बचता है उसमें से दसूम दी जाए। और अपनी औलाद को ये बात सिखाओ, उसको जो पॉकेट खर्च मिले उसको कहो कि ये पॉकेट खर्च तेरे को मैं $20 देता हूँ, तो इसके अंदर से $2.5 जाके मुखियानी के हाथ में रख के आना। अब बाकाय को तो उसको समझाओ कि इस वक्त तुम अगर दसूम न देवे तो तेरे ऊपर गुनाह नहीं है, क्योंकि मैं कमा के देता हूँ, तुम खाते हो।
لیکن تم کو یہ اچھی عادت پڑ جائے اس لیے تمہیں بولتا ہوں، تو تمہیں اس میں برکت ہوگی۔ تو بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں، شام میں انکم ٹیکس دے دی، ہم نے 10 دے دی، اب جو پیسے بچے ہیں اس پیسے کے اندر برکت ہے، اس پیسے کے اندر حلال پن ہے، یہ حلال گوشت ہے، اس کے کھانے سے دل اچھا رہتا ہے، اس کے گھر میں خرچ کرنے سے 10 کے بعد خدا تعالیٰ کی برکت ملتی ہے۔ نئے نئے طریقے سوچتے ہیں، لیکن علاوہ ازیں قرآن شریف پڑھنے سے اور ہمارے گنان پڑھنے سے ہمیں یہ بات کا پتہ لگتا ہے کہ 12.5%، 10% عشر کے، 2.5% زکوٰۃ کے، 12.5 جس کو 10 کہتے ہیں، باقی جو 7.5 ہیں وہ 7.5 ہم کو خدا تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں خمس۔ خمس کا مطلب ہے 20%، 1/5 آف یور انکم۔ تو یہ 7.5% یا نبی ہم کس طرح خرچ ہیں؟ تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے تیری فیملی حقدار ہے، یعنی فیملی میں کیا ہے؟ بوڑھے ماں باپ ہیں، غریب بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی 5-25 کی مدد کیا کرو۔ اپنی کمائی میں سے 10 دے دینے کے بعد 7.5% خیرات کی مد میں جانے چاہیے، اور یہ خیرات مدد کے طور پہ ہوئے، واپس لینے کے خیال سے نہیں۔ ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کرنا خدا تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے برابر ہے، ہم وہ زکوٰۃ میں سے کاٹ نہیں سکتے مگر اس کا درجہ اتنا ہے۔ ہمارے غریب بھائی بہن ہیں، ان کو 5-25 کی مدد کرو۔ اگر وہ سب مالدار ہیں تو یہ پیسے ادھر دو پاس پڑوسی کے اندر۔ ارے خدا کا نبی کہتا ہے تم کھا پی کے سو گئے اور تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سویا ہے تو فرشتے ساری رات تمہارے پہ لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، پڑوسی کا اتنا حق کر دیا۔ نبی کہتے ہیں کہ مجھے پڑوسی کے لیے اتنی تلقین کی خدا نے کہ مجھے ایسا ہوا کہ شاید کسی دن خدا کہے گا پڑوسی کو اپنے وارثے میں بھی حقدار بناؤ۔ مطلب کہ تم اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو۔ اگر پڑوسی ٹھیک ہے تو تھوڑا کسی اور جگہ دور چلے جاؤ۔ غریب ہیں، یتیم ہیں، اندھے ہیں، لولے لنگڑے ہیں۔ اپنی جماعت کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ تو آج کل بہت اچھا ہوا کہ حاضر امام نے آغا خان سروسز کی جو یہ چیزیں شاخیں کھول دی ہے، کبھی ہم $25 ہر مہینے اس مد میں دیتے رہے۔ یہ 3rd ورلڈ کنٹری میں اس میں سے کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، دوائیں ملتی ہیں، ایجوکیشن ملتی ہے، تو یہ پیسے ہمارے خیرات میں جاتے ہیں، اور ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ خیرات کرنی چاہیے۔ بہت برس کی بات ہے، ایک میرا دوست میں دار السلام میں رہتا تھا، تب کنجوس تھا، مگر کبھی بھی وہ اوپر نہیں آیا۔ اس چھوٹی سی دکان تھی اس کی۔ ایک دن اس نے مجھے گھر بلایا کھانے کے لیے، باتیں کے لیے۔ میں اس کے گھر گیا، مجھے بولتا ہے مشنری صاحب بہت برس ہوئے ہیں، کئی لوگ آگے بڑھ گئے، میں ادھر کا ادھر رہا، جتنا کماتا ہوں اتنا خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں، کبھی کبھی تنگی ہو جاتی۔ تو میرے جب اس کی عادت کا پتہ تھا، میں نے کہا میں تمہیں ایک چھوٹی سی پل دوں، ذرا کڑوی ہے، کھا سکو گے؟ تو کہتا ہے ہاں کھا لوں گا۔ میں بولا یہ ہے کہ ہر ویک کسی بھی دوست کو اپنے گھر لے آؤ، کھانا کھلاؤ۔ ہنس پڑا۔ ابھی یہ 6 مہینے پہلے میں گیا تو مسالہ والا سوسائٹی کے اندر واز کرتے کرتے میں نے یہ ٹاپک نکالا۔ میں نے بولا کوئی نہ، میں نے تو مکھی کامڑیا کو لے جاؤ اپنے گھر پہ۔ تو ساری جماعت ہنس پڑی۔ مکھی کامڑیا ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ نے اچھا کیا، ہم کو گھر پکانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہر ویک ایک آدمی کو اپنے گھر لے آؤ، کھانا کھلاؤ، باتیں کرو۔ بولا اس سے کیا ہوگا؟ میں بولا اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گھر آئے گا، اس کی روزی جو خدا نے اس کو دی ہے وہ تمہارے گھر پہ مولا بھیج دے گا، وہ اپنی روزی کھانے ادھر آئے گا۔ چلو یوں ہی تو بات نکل گئی، برس 2 برس نکل گئے، میں مسافریوں میں چلا جاؤں، آتا جاؤں،
यकायक 2 बरस के बाद मिले। अरे मैं बोला भाई कैसे हो? कहते बहुत अच्छा मिशनरी साहब, ताज्जुब की बात है, आपने याद तो है आपको, आपने मुझे ये कहा था। मैं बोला हाँ। कहते हमारे घर में बरकत होती है। नबी भी कहते हैं कि दूसरों को खिलाओ, पैसे की भी मदद करो, दूसरों को भी खिलाओ। और खिलाओ तो 3-4 दफा तो आपने खिलाया और उसने आपको नहीं बुलाया तो आप बिगड़ गए। अरे यार उसको 3-4 दफा खिलाया, उसने एक भी दफा मुझे बोला नहीं है, ये उम्मीद नहीं रखना। नहीं खिलाया तो ना से, तुम अपना काम करते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से वाले थे। अब वो जो मैंने कहा ना गुस्से की बातें, वो इस नबी को लाजिम नहीं होती, क्योंकि ये गुस्से में क्या, ये कोई तोड़ फोड़ नहीं करते थे, नबी थे, मगर क्या था, जोशीले थे। आम इंसानों जैसा गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जोशीले बहुत थे। एक दफा गए एक टूर पे, अल्लाह को कहा या अल्लाह मेरा एक सवाल है। क्या है मूसा? ये फिरौन खुदाई का दावा करता है इतने वर्षों से, क्या उसने तूफान मचा रखा है, तू कादर मुतलिक है, तू इसको मिटा दे। अल्लाह कहते हैं मूसा मैं इसको मिटा दूंगा। मूसा ने पूछा या खुदा कितना टाइम लगेगा? खुदा ने कहा 1 बरस। 22 जगह 2 बरस लिखे हुए हैं, 1 बरस या 2 बरस। वक्त निकल गया, फिरौन की तो चढ़ती होती रही। मूसा गया खुदा के पास, रहेगा खुदाया तेरा वादा, तू कादर मुतलिक, और उसका कुछ नहीं हुआ। अल्लाह कहता है मूसा 2000 आदमी को रोज खाना खिलाता है। फिरौन का एक किचन चलता है कि उसमें 2000 आदमी रोज इधर आके खाना खाते हैं। ये मूसा, इन 2000 आदमियों के अंदर मेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो मुझे कबूल करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने अच्छे बंदे हैं। तो खाने के बाद वो कहते हैं क्या खुदाया तो फिरौन को बरकत दे, इसको और भी मजबूत कर, इसको ऊंचा उठा। अब मैं क्या करूं? मेरे वो प्यारे बंदे कि जो उसका खाना खाते हैं वो इसके लिए दुआ मांगते हैं, तो या खुदाया फिर ये बर्बाद नहीं होगा? कहाँ तू ऐसा कर, इसका किचन बंद कर दे। मूसा नबी वापस आए, बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर 6-12 महीने में कुछ ऐसी गड़बड़ पैदा कर दी कि किचन बंद हो गया, लोगों का खाना बंद हो गया, और थोड़े ही अरसे के अंदर फिर मारा गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। कहने का मकसद ये था कि जिस आदमी के घर में मेहमान आते हैं उस आदमी का रिज़्क कभी खराब नहीं होता। मौला मुर्तज़ाली अपने घर के बाहर ऐसा करके बैठे, यानी कोई अफसोस में या कोई गम में बैठे। 5-7 मकान छोड़ के एक यहूदी पड़ोसी था, इधर से निकला तो सलाम किए, कहते हैं ये अली क्या बात है, आज इस तरह बैठे हो? मुर्तज़ाली कहते हैं क्या कहूँ, 3 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। मुर्तज़ाली के घर में हर रोज मेहमान होता था। मुर्तज़ाली आज अफसोस करके बैठे हैं कि 3 दिन हुए मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। एक दूसरे को खिलाने से बरकत मिलती है, बलाएं दूर होती है, दिल बड़ा होता है, कंजूसाई निकल जाती है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो मजहब है वो हमें सच्चा इंसान बनाता है, इंसानियत सिखाता है। मजहब हमें सुख देता है, मजहब हमें सुकून देता है, मजहब हमें बरकत देता है। मजहब के जरिए से सोसाइटी के अंदर भी आराम होता है। मियाँ बीवी के झगड़े में क्या बात है? यही ना कि दोनों के दिल में से या एक के दिल में से मजहब घट गया, सब्र घट गया, टॉलरेंस घट गई। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उससे ज्यादा कहा। औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलने लगा। अगर मजहब यह है कि औरत तुम्हारा हिस्सेदार है, औरत मर्द खुदा के सामने यकसा है,
सोसाइटी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ठीक है मर्द अपर हैंड रखता है। अमूमन पुराने ज़माने के अंदर पैसे वगैरह और बिजनेस का खर्च का कंट्रोल मर्द ही के पास रहता था। आज तो औरतें गवर्नर बन गई और मर्द मिनिस्टर हो गए, मगर फिर भी घर में औरत का चले या मर्द का चले, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं हूँ। कहने का मकसद यह है कि मजहब हमें आपस में मोहब्बत सिखाता है। जब निकाह होता है ना, तो निकाह में क्या है, दो जने होते हैं, दो जन, एक औरत का वकील है, एक मर्द का वकील है। ये पूछता है उसको, मेरा जो मुवक्किल है वो तेरी मुवक्किला से शादी करना चाहता है, कबूल है? तो वो कहता है हाँ, मेरी मुवक्किला तेरे मुवक्किल से शादी करने के लिए तैयार है। ये डायलॉग चलता है अरबी में। फिर उसकी मोहर की रकम तय करते हैं। जब ये दोनों कबूल कर लेते हैं तो फिर बाद में दुआ मांगते हैं। निकाह में और कुछ नहीं है, ये दोनों का डायलॉग है। तय करते हैं कि ठीक है, कबूल है, कबूल है, इतना मोहर है, इतना मोहर है, फिर बाद में दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा, यानी ऐ हमारे खुदा, कि ये मियाँ बीवी में आपस में ऐसी मोहब्बत डाल कि जैसी मोहब्बत आदम और हवा में थी। अल्लाहुम्मा अल्लफ्त बैना कमा हुमा अल्लफ्त बैना हजरत आदम व हवा। जैसे कि आदम और हवा में मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत इनमें डाल। जैसी इब्राहिम और सारा की मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत डाल। कि जैसी यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत थी आपस में, ऐसी मोहब्बत डाल। मोहम्मद मुस्तफ़ा की खदीजा से जैसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत डाल। मतलब ये है कि निकाह का मकसद ये है कि दुआ मांगी जाए कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत रहे। ये मजहब है ना। और निकाह के वक्त हमने इस मजहबी तरीके से कबूल किया है दोनों ने, ये मेरा मर्द है, ये मेरी औरत है। इनकी जो मोहब्बत है ये मजहबी फरीजा है। जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ झगड़े नहीं होंगे। मजहब में खुद गर्जी नहीं है, ग्रीड नहीं है, सेल्फिशपना नहीं है। तो ऐसे घर के अंदर सुख शांति है, आराम है, सुकून है, बरकतें हैं। जिंदगी के हर पहलू को ले लो। अगर हमने किसी की नौकरी की है तो मजहब हमको यह कहता है कि अपने सेठ की बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करो, क्योंकि खुदा ताला ने उसकी मारिफत से तुम्हारा रिज़्क तय किया है। तो हर हालत के अंदर सेठ के वफादार रहो और ऑनेस्टी से काम करो, ये मजहब है। और जो आदमी इस तरीके से काम करेगा और सेठ को पता लग जाए कि इस जैसा और ईमानदार मुश्किल मिलेगा, तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसे भी बढ़ेंगे। अगर हम रोजगार कर रहे हैं तो उस रोजगार के अंदर भी अच्छी चीज दी जाए, खराब चीज न दी जाए। अच्छी का दगा फरेब करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी से मालदार शायद न भी बन सके, खुदा चाहे तो एक रात में मालदार बना देवे। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से बिजनेस करेगा, उसमें फरेब नहीं करेगा, दगाबाजी नहीं करेगा, तो खुदा उसकी रोजी रिज़्क में भी बरकत देगा और जितने भी उसको पैसे देगा उससे उसकी जिंदगी पुरसुकून जाएगी। मजहब हर हालत में इंसान का भला चाहता है और इंसान को मजहब से सुकून और सुख मिलता है। मगर दुनिया की मोहब्बत की वजह से जब मजहब भुलाया जाता है तो फिर हमको दुनिया की बदियां, बुराइयां, बेईमानी, दगा फरेब, झूठ सब आ जाता है और इंसान दुखी हो जाता है। मेरी दुआएं हैं कि मौला आपको दिन दुनिया के अंदर सलामती देवे, सुकून देवे, खुशियां देवे, बरकतें देवे, नेक तौफीक देवे, मजहब परस्त बनाए, मजहब में मुस्तकीम बनाए। मौला आपकी फैमिली को भी दिन दुनिया की नियामतें देवे, सुख देवे और आपका ईमान हमेशा बढ़ता रहे। सुखी आबाद बनाओ।